الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات کریں۔ 313 سے لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ آج ہم لوگ دور حاضر کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے سلسلے میں جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ قادیانیت کے فتنے کو مسلمانوں کا ایک مسلکی جھگڑا سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں جو مختلف جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کی وجہ سے قادیانیوں کو بڑا سہارا ملا ہے، اور انہوں نے اس کا سہارا لے کر امت کے اندر پھلنے پھولنے لگے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قادیانیت کوئی مسلک نہیں ہے۔ قادیانی مسلمانوں میں کی جتنی جماعتیں ہیں، اس طرح کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ قادیانیت مسلک نہیں ہے، قادیانیت مذہب ہے۔ یہ بات سب سے پہلے ہم کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ قادیانی مسلمانوں میں کی کوئی جماعت ہے۔ قادیانیت مسلک نہیں ہے، قادیانیت اسلام کے مد مقابل ایک مذہب ہے۔ سن 1840 میں ہندوستان کے صوبے پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں میں، جس کا نام قادیان تھا، وہاں پر یہ شخص پیدا ہوا تھا ایک مسلمان کے گھر میں۔ یہ سن 1840 کی بات ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس شخص کا نام غلام احمد رکھا گیا، اور اسی نام کی طرف منسوب ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور لگ بھگ سن 70 تک مرزا غلام احمد قادیانی ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا رہا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ ہندوستان پر سمندر پار سے آئے ہوئے گورے ڈاکوؤں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا،
اور انگریزوں کا تسلط تھا اس ملک کے اوپر. مرزا غلام احمد قادیانی ابتدائی کچھ تعلیم حاصل کیا تھا. اس کے بعد 1864 میں اس نے سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کی اور 15 روپے ماہوار تنخواہ پر یہ ملازم تھا. 1864 سے لے کر 1868 تک مرزا غلام احمد قادیانی نے ملازمت کی ہے سیالکوٹ کی کچہری کے اندر. اور یہ 4 سالہ دورے ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں سے اپنے تعلقات بڑھاتا رہا اور کچھ پادریوں سے اس کے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے تھے. اور 1868 میں اچانک اس نے ملازمت کو 4 سال کی ملازمت کے بعد اس نے استعفیٰ دے کر واپس ہوا قادیان کو. یہ 4 سالہ جو ملازمت کا دور تھا اسی میں اس کے رابطے قائم ہوئے تھے انگریزوں سے. اور جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 میں ہندوستان میں خون ریز لڑائی ہوئی تھی آزادی کے لیے اور اس کے سورما مسلمان تھے. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہماری قوم جس ملک میں رہتی ہے اس ملک میں ان کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہے اس قربانیوں سے ناواقف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 1901 کے بعد کے مجاہدین آزادی کو جانتے ہیں یا 1800 صدی کے بالکل اواخر حصے میں جو مجاہدین آزادی نے حصہ لیا ہے ان کے نام تو ہم جانتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد حریت کا اعلان کرنے والا سب سے پہلا شخص نواب سراج الدولہ تھا جس نے سب سے پہلے ملک کی آزادی کا زور پھونکا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم برادران وطن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کی تاریخ نہیں جانتے, اپنے اسلاف کے کارنامے نہیں جانتے. لیکن میرے عزیز بھائیوں, ہمیں یاد رکھنا ہوگا جو اپنے ماضی کو نہیں جانتا اس کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا. جو آدمی اپنے ماضی کو فراموش کرے گا اس کا مستقبل تابناک نہیں ہوتا. سرے دست مجھے جو گفتگو کرنا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں اگرچہ کہ بہت بڑا خون مسلمانوں کا بہا تھا لیکن اللہ کی حکمت کے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی. اس شکست کے بعد برطانیہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں اس بات کا جائزہ لیا گیا تھا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت قائم ہو کر اتنے دن ہو گئے اور اتنے سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود کیوں ہمارے قدم پورے طور پر وہاں جم نہیں پا رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہاں پر جب اس کا جائزہ لیا گیا تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس بات کی کہ ہندوستان جا کر مستقل طور پر اس کا جائزہ لیا جائے کہ ہندوستان میں آخر ہماری اس مخالفت کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے. میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, خالی قادیانیت کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخر یہ فتنہ پیدا کہاں سے ہوا تھا, اس کی ایجاد کیا ہے. تو برطانیہ میں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ایک وفد آیا تھا برطانیہ سے 1869 کے اندر. 1869 میں ایک وفد آیا تھا وہاں سے. اس میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے ممبرز تھے اور دوسرے انگلینڈ کی چرچ کے فادرز تھے اس کے اندر, اور تیسرا گروہ جو آیا تھا وہ محکمے کے لوگ تھے, پولیس اور انٹیلیجنس کے. یہ 3 طرح کا وفد ہندوستان بھیجا گیا تھا اور ہندوستان میں انہوں نے جائزہ لیا اور اس کے بعد جا کر انہوں نے جو رپورٹ وہاں پیش کی اس رپورٹ کے اندر مختصراً میں آپ کو سنا دوں یہ
کہ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ پیش کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلم مذہبی رہنماؤں کا بہت زیادہ تسلط ہے مسلمان قوموں کے اوپر، اور ہم سے سب سے زیادہ برسرے پیکار جو ہے وہ مسلمان قوم ہے، اور سب سے زیادہ ہماری مخالفت کرنے والے ہندوستان کے مذہبی رہنما ہیں، اور مذہبی رہنماؤں کے گرد رہنے والے اور ان سے وارفتگی رکھنے والے اور ان سے والہانہ محبت اور تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا گروہ ہے۔ لہذا ایک مخالف